فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو سوچتے ہیں کہ قصوروار فلسطینی ہیں اور وکٹمز بیچارے اسرائیلی ہیں، جبکہ اصلیت اس کی جسٹ اپوزٹ یعنی کہ وائسا ورسا ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ندھی شرما انڈیا سے، and I have said it 1000 times and I'm ready to say it infinite times کہ I support Palestine and hashtag free Palestine forever۔ دیکھیے زائنسٹ جو ہے نا وہ بے حد چنٹ چالاک ہیں، وہ اپنی امیج ایسے پورٹری کرتے ہیں جیسے کہ سارے ظلم انہی کے اوپر ہوئے ہیں۔ And as you all know کہ Israel is always supported by the ultimate powers in this world۔ وہ شکتیاں بے شک شیطانی ہیں پر ہیں بہت مضبوط۔ تو اصلیت جاننے کے لیے 3000 سال پرانا اتہاس ہمیں ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہر وہ انسان جس کے سینے میں دل ہے وہ سمجھتا ہے پیلسٹینینز کا دکھ درد، کیونکہ ایک 10 سیکنڈ کی انسٹاگرام ریل بھی اگر آپ پیلسٹین کی، غازہ کی حالاتوں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں بچوں کو بے رحمی سے مار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک بھیا ہیں دا کوہستانی، وہ ہم کو یہ ہسٹری ایکسپلور کروائیں گے 3000 years of اسرائیل ورسز پیلسٹین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لیٹس گو فار اٹ فوکس۔ اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، The Great Roman Empire۔ اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا
जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे। और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर ज़ुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह और बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की, लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास दो ऑप्शन थे, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहासरा कर लें। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफ्रोनियस ने कहा कि मैं यरूशलेम सिर्फ एक ही शर्त में मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह उमर खुद आकर मुझसे मिले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सफ्रोनियस से मिलने गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपीयरेंस बिल्कुल हजरत उमर से मिलती जुलती थी और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट 7 फुट। लेकिन वहाँ एक शख्स हजरत उमर से पहले ही मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सफ्रोनियस फुल लग्जरी गोल्ड और सिल्वर पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन सफ्रोनियस और पूरा जेरूसलम ये देखकर हैरान हो गया कि बादशाह का गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह खुद बिल्कुल आम कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा है। ये मंजर जेरूसलम वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बादशाह ने जेरूसलम पर फतह हासिल की है, उसने इस सिटी को तबाह और बर्बाद कर दिया था और यहाँ की गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब ये एक बादशाह आया है जो उन सारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी फौज के और बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन्स को आजादी दी और बगैर कोई खून बहाए सफ्रोनियस ने जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उसकी ये शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी। और इस तरह पहली दफा जेरूसलम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के पास आया। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर दोबारा हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया। और जेरूसलम फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवेबल जुल्म किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया और मस्जिदों और सिनेगॉग्स को भी तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल, पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया। लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक हुकूमत की। लेकिन फिर 90 ईयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीनकर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का ये ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin.
صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے، 800 سال۔ لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن امپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائیں گے۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائنزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا۔ اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی۔ یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومن امپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائس پہ خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش امپائر نے بھی بیلفور ڈیکلیریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں۔ اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل، اور تیسرا جروسلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی۔ جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف 1 دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا، اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور ایون جروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا۔ ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بن گیا، اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور گازا اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل۔ لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزب اللہ سے ہار جائے، اور وہ بھی 2 مرتبہ۔ عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئے، اور نیشنلزم، قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ دا مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک سکول ٹیچر
حسن البنا نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی، جس کے بعد عرب کی عوام اس نئے سوچ مسلم بردرہڈ کی طرف آنے لگی۔ حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف۔ اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور جروسلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ زائنزم پرابلم ہے، یہودی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو جیوز شفٹ نہیں ہوئے ہیں پیلسٹین میں دے آر ناٹ دا پرابلم۔ باقی جو آتنکوادی اپنی سوچ رکھتے تھے کہ بھیا ہمیں یہ جگہ ہڑپنی ہے، خود کا ایک نیشن بنانا ہے معصوموں کا قتل کر کے، وہ سب شفٹ ہو گئے پیلسٹین اور اس کو نام دے دیا اسرائیل۔ شیم آن دیم۔ آئی لوڈ ایوری سنگل ڈیٹیل جو اس ویڈیو کے اندر ہمیں بھائی صاحب نے پرووائڈ کری۔ ان سے ایک چھوٹی سی عرضی میری یہ ہے کہ انگلش سب ٹائٹلز بھی اگر یہ دے دیں گے تو وہ جو لوگ ہندی بھاشی یا اردو بھاشی نہیں ہیں وہ سب بھی ایگزیکٹ ہسٹری کو سمجھ پائیں گے، اینڈ obviously it will reach on a bigger scale تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے مسلم لیڈرز نے جب فتح حاصل کری تو انہوں نے کرسچنز کو یا دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو جو دوسرے ریلیجن کو فالو کرتے تھے ان کو مارا نہیں، اینڈ دیٹس ریئل اسلام۔ باقی اگر کوئی مسلم نیم کے ساتھ آئے، مار دھاڑ کرے، کسی دوسرے انسان کو چوٹ پہنچائے، دھوکہ دھڑی کر دے، کروڑوں کا اس کے ساتھ اسکیم کر دے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام ان سب چیزوں کے سخت خلاف ہے۔ نمک سے روٹی کھا لینا منظور ہے پر حرام کا ایک نوالا بھی حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ ایسی ہوتی ہے ایک مومن کی روح۔ سو آئی ایم ریئلی انسپائرڈ بائی دس پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ اور یہ زائنسٹ اپنا ملک بنانے کے لیے بے قصوروں کو جو مار رہے ہیں نا، ایک دن تڑپیں گے۔ یار بچوں نے کیا غلطیاں کری ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں نا، کچھ رولز ہوتے ہیں کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو کل کڈس، ویمن اینڈ ایلڈرلی پیپل، پر ان لوگوں کو کوئی رحمت نہیں ہے۔ اور قرآن شریف میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کوئی بھی معصوم انسان، آدمی، عورت، بچہ، بوڑھا، وہ بنا وجہ مارا جاتا ہے، مرڈر اس کا ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت کا اسی وقت ہیومینٹی ڈیڈ ہو جاتی ہے، ہیومینٹی کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اور وہی چیز یہ اسرائیلی ورلڈ وار 1 کے بعد سے کرتے آ رہے ہیں۔ 1967 میں یہ چیزیں ایک دم فل فلیجڈ چالو ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے کبھی سٹاپ ہوئی نہیں ہے اور ابھی بالکل پیک پر پہنچ چکی ہے۔ اینڈ the world really needs to support Palestine right now۔ ہم یہاں پہ اگر سعودی عربیہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو بہت سارے مسلم بردرز ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، نیشنز کے بھی رولز ہوتے ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ ارے بھائی رولز ہوتے ہیں بٹ دس از unacceptable۔ آپ سوچئے کہ امت کا جو قبلہ اول ہے جب وہ تڑپ رہا ہے تو باقی کی پوری امت کو یونائٹ ہو کر کے ان کا ساتھ دینا چاہیے نا، اور دنیا بھر کے ہر انسان کو، چاہے وہ کرسچنز ہیں چاہے وہ ہندو ہیں، ارے معصوم بچوں کا تو ساتھ دو یار۔ خیر ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو جاگرک کرنے کی اتنی ہم کریں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم سچ کے لیے اور اتیاچار کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ستیمیو جیتے۔ اللہ حافظ۔